نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھایا جائے گا۔ گزشتہ مہینوں میں 2-3 مرتبہ سویڈن کے اندر بدبختوں نے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کو نظر آتش کیا، قرآن کی بے حرمتی کی۔ خاص طور مسلمانوں کے خوشی کے دن حج کے اجتماع کے موقع پر لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے بڑے اجتماع سے ان کو کیا فرق پڑا، اور وہ لوگ جو کہتے تھے ہم نے اقوام متحدہ میں قرارداد پاس کروائی، اقوام متحدہ میں تقریریں کی، ہم پوچھتے ہیں تمہاری تقریروں سے کیا فائدہ ہوا؟ عالم کفر نے تو پھر اپنے تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا، عالم کفر نے تو پھر جناب قرآن کی بے حرمتی کی۔ اگر تم نے ان کو جواب دیا ہوتا، ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ بات کی ہوتی، آج وہ ایسا قدم نہ اٹھاتے۔ جب جناب اس وقت مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ دشمنان اسلام جب قرآن کی صاحب قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، زیادہ تر مسلمان حکمران اس بات پر خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ان کے کانوں پر جوں بھی نہیں بیٹھتی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جناب قراردادیں پاس کروانے سے، تقریریں کرنے سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک ان کے خلاف عملی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کے خلاف اس وقت عملی اقدامات اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسلام کے مخالف ہر دور میں آتے رہے، ہر دور میں یہ سازشیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کا نور بجھا دیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہیں مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا کہ جو تمام دینوں پر غالب آئے، اگرچہ کافر مشرکین ناپسند کریں۔ حضرات جی وقار، قرآن یہ معجز کتاب ہے، اور قرآن کریم نے سب کو چیلنج دیا ہے جو شروع سے قرآن کریم کے مخالف تھے کہ وہ سب مخلوق قرآن کریم کی کوئی مثل لائے، وہ پھر عاجز آ گئے، مثل نہ لا سکے۔ پھر پورے عرب کو چیلنج ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِكِتَابٍ، لاؤ کتاب، وہ عاجز رہے، کتاب نہ لا سکے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، لاؤ اس کی مثل 10 صورتیں، وہ عاجز رہے، اس کی مثل 10 صورتیں نہ لا سکے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، لاؤ اس کی مثل کوئی صورت، پھر وہ صورت اس کی مثل نہ لا سکے، وہ عاجز رہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رب نے فرمایا سارے اس بات پر، ساری جن اور انسان اس بات پر متفق ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں کہ وہ قرآن کی مثل لائیں، وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ جناب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ بات صرف اتنی ہے جب دشمنان اسلام قرآن کی صاحب قرآن کا مقابلہ نہ کر سکا، اس کی مثل نہ لا سکا، تو پھر اس نے ان کے خلاف سازشیں تیار کرنی شروع کر دیں۔ یاد رکھنا قرآن کو تو کل بھی سچا تھا، قرآن تو آج بھی سچا ہے، اور قرآن کو جلانے والوں تم جل جاؤ گے۔ قرآن تو کل بھی شانوں والا تھا، قرآن تو آج بھی شانوں والا ہے۔ افسوس کہ مسلمان قرآن کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، حضور کی عزت پر پہرا دینے کے وقت آئے تو خاموش بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جہاں جاتا رہا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ تو تھے ابا تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ امام جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ امین الرشید بادشاہ بنا تو یہ عیش پرست تھا۔ پھر نقل فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل، فرمایا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امین کو بخش دے، اس لیے کہ جب اس کے پاس اسماعیل بن الیہ آیا تو اس نے اس سے کہا او کمینے، تو نے کہا تھا کہ جناب قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اسی لیے کہ قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کی حرمت کے لیے جناب جذبات کا اظہار کرنا یہی اسلام کا شیوا اور طریقہ کار رہا ہے۔ جب قیامت کے دن ان قرآن کے گستاخوں، صاحب قرآن کے گستاخوں کو لگ پتہ جائے گا، اور آج بھی ان کو پتہ چل رہا ہے، قیامت کے دن جب جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، وہ منظر یہ علیحدہ ہوگا، آپ سارے بتوں کو توڑ دیں گے، اور اس دن اہل کتاب اور جناب سب عالم کفر پوری دنیا کے کفر سے کہیں گے کہ آج تم کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس دن رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اس دن عالم کفر کے لوگ بچنے کے لیے کبھی پتھر کے پیچھے کبھی درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت بھی بول اٹھے گا، پتھر بھی بول اٹھیں گے، آؤ اے مسلمان یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن صرف اسلام باقی رہے گا، سب مذاہب ختم کر دیے جائیں گے، اور خلافت اسلامیہ میں کسی کو جرت نہیں تھی کہ اسلام کے یا شاعر اسلام کے خلاف بات کریں۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں تخت میں اسلام کا نظام نافذ کریں تاکہ قرآن کے صاحب قرآن کے گستاخوں کو جواب دیا جا سکے۔ اگر کوئی ایسی بے حرمتی، ایسا ناکام اور ناپاک کردار ادا کرے تو اس کے خلاف فوراً اس کی طرف ایٹم بم سیدھا کر دیا جائے۔ یہ سب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب یہ قرآن کی صاحب قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اسی وقت ان پر پتھر کیوں نہیں برستے، ان کو زمین میں گاڑ کیوں نہیں دیا جاتا؟ رب تعالیٰ نے بات ایسے ہے، رب تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہوتی ہے۔ بات یاد رکھنا کہ رب تعالیٰ نے ان کی رسی کو چھوڑا ہوا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بٹتے رہے، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو پکڑ لے گا، ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور یہ یاد رکھنا یہ مسلمانوں کا بھی امتحان ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جو گستاخان ملک ہیں، تمام مسلم حکمران ان سب کا بائیکاٹ کریں اور ان سب کے ساتھ اعلان جہاد کریں۔ اور یاد رکھ لینا آج اگر ہم لاکھوں کا اجتماع بھی حج میں چلے جائے تب تک ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے کہ جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔